बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल बहुत ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुके हैं। वैसे तो पिछले तकरीबन 26-27 महीनों से एक ही खेल चल रहा है और उस खेल में कामयाबी नहीं हो रही इमरान खान के मुखालिफिन को। उसकी वाहिद वजह यह है कि बिल्कुल एक ऐसा काम करने की कोशिश की जा रही है जो कभी भी कामयाब नहीं होगा, और वो है एक मकबूल तरीन सियासी जमात को, एक मकबूल तरीन रहनुमा को एक गैर सियासी अंदाज में ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और एक नोटिफिकेशन के ज़रिए और प्रोपेगेंडा के ज़रिए उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तकरीबन पिछले 26-27 महीने हो गए हैं, पाकिस्तान की सहाफ़त, अदालत, सियासत, मईशत, मुआशरत सब कुछ जो इर्द गिर्द घूम रही है इमरान खान साहब के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और पाकिस्तान की उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो दिल और दिमाग के साथ, दिलो जान के साथ वो इमरान खान के साथ जुड़ चुके हैं। यही वजह है कि जो भी कदम उठाया जाता है इमरान खान को डिस्क्रेस करने के लिए, उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए, उसको रुस्वा करने के लिए, वो हर कदम उल्टा पड़ जाता है। खा वो उनको जेल में डालना हो, खा वो जेल में डाल के उनको सख्त तरीन मुसीबतों में मुब्तला करना हो, उनकी जेल की तस्वीरें हों, जेल के कमरे की तस्वीरें हों, काल कोठड़ी की तस्वीरें हों और उनके किचन की तस्वीरें हों, जो कुछ भी अब तक किया गया वो सारे का सारा उसका उल्टा असर हुआ। और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो वो सोचते हैं और वो बिल्कुल उनका अकीदा बन चुका है कि इमरान खान गलत नहीं हो सकता। तो ये है असल बात जिसको समझ नहीं आ रही इमरान खान साहब के मुखालिफिन को। तो बहरहाल एक मुकदमात, झूठे मुकदमात, बेबुनियाद मुकदमात, 200 से ज़्यादा FIRs सारी की सारी मौजूद हैं, लेकिन वो घबराने वाले नहीं हैं और वो ऑनरेबल जजेस को भी मुखातिब हैं, उनको भी बता रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंस के बता रहे हैं, आदाद शुमार पेश करते हैं कि जनाब जिन लोगों के साथ आप मुझे मुज़ाकरात का कह रहे हैं वो मुज़ाकरात के काबिल नहीं हैं क्योंकि वो लूटर्स हैं। तो अब एक और नया सिलसिला शुरू किया गया है और एक तो सोशल मीडिया टीम पे हमलावर हैं इमरान खान साहब के मुखालिफिन, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है याहिया गद्दारी वाली ट्वीट। उस ट्वीट को लेके अभी तक अगेन एक साइफर से बड़ा केस बनाने की कोशिश, 9 मई से बड़ा केस बनाने की कोशिश, और उस पे पहला जो नोटिस किया तो इमरान खान साहब ने लिख लिया एब्सोल्यूट नॉनसेंस और वो क्या के वापस कर दिया। दूसरा नोटिस गया तो और टीम भी गई, लेकिन इमरान खान साहब ने किसी किस्म की बात करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि जब तक वकला नहीं होंगे मैं बात नहीं करूंगा। बिलाखिर उनकी ये बात मान ली गई और कल FIA की टीम उनके पास गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान के वकला भी वहां पे मौजूद थे। तो सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हुई। सबसे पहले तो जैसे ही इमरान खान साहब ने FIA की टीम को देखा, बुनियादी तौर पर यह टीम गई थी कि जो यहिया गद्दारी वाली ट्वीट की गई है और हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मंदरजात पर मुश्तमिल जो वीडियो है उस वीडियो के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना थी। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने सबसे पहले ये कहा कि सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि FIA की टीम जो गई थी, एडिशनल डायरेक्टर थे और दीगर थे, उन्होंने कहा सबसे पहले तो आप मुझसे माफ़ी मांगें कि आपने मुझ पे साइफर जैसा बेबुनियाद झूठा मुकदमा बनाया और आला अदलिया ने मुझे कर दिया है बाइज्जत बरी, मुझे भी और शाह महमूद कुरैशी साहब पे भी। लिहाजा आप सबसे पहले तो माफ़ी मांगें और उसके बाद फिर अगली बात करेंगे। उन्होंने कहा कि साइफर के बाद बतौर वज़ीर आज़म मैंने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और अपनी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद करने के लिए अमरीकियों को एहतजाजी मरासला भिजवाया और हक़ाइक़ अपनी कौम के सामने रखे। अब ज़रा वो खुलकर आ रहे हैं क्योंकि केस तो ख़त्म हो गया, साइफर तो घर चला गया, अब वो खुलकर बयान कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अपनी कौम के लिए मेरा पैगाम वाज़ेह था कि हम एक खुद मुख्तार और गैरतमंद कौम हैं जो अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। और साइफर दर हकीकत जनरल बाजवा को भेजा गया ताकि वो इसके मुताबिक मेरी मुंतखब जमहूरी हुकूमत को ख़त्म कर सके और अब वो चीज़ रिकॉर्ड पर ले आए हैं। इमरान खान साहब ने बरी होने के बाद ये चीज़ रिकॉर्ड पर ले आए हैं कि साइफर दर हकीकत जनरल बाजवा को भेजा गया ताकि वो उसके मुताबिक मेरी मुंतखब हुकूमत, जमहूरी हुकूमत को ख़त्म कर सकें। जनरल बाजवा ने अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए चोरों से साजबाज की और उन्हें कौम पर मुसल्लत किया। और इमरान खान ने यह भी कहा कि मैं अपने एक्स ट्विटर अकाउंट पर की जाने वाली पोस्ट की जिम्मेदारी कबूल करता हूं, ताहम जेल में होने के बायस अपलोडिंग से पहले वीडियो नहीं देख सका और आज मुझे वीडियो दिखाई गई जो हमीदुर रहमान कमीशन के मुंदरजात पर मुश्तमिल है।
کیونکہ عمران خان صاحب کے نے جب وہ ٹیم نے کہا کہ جی آپ سے تحقیقات کرنی ہے تو انہوں نے کہا کس چیز کی تحقیقات کرنی ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ کے اکاؤنٹ پہ وہ ایک ٹویٹ پوسٹ ہوئی ہے, ایک ویڈیو ہے. انہوں نے کہا کون سی ویڈیو ہے, میں تو جیل میں ہوں, میرے پاس تو فون بھی نہیں ہے اور میں کیسے دیکھ سکتا ہوں, یا مجھے بتائیں پہلے ہے کیا, سائفر کی طرح چھپائیں نا, مجھے بتائیں وہ ویڈیو کیا, پہلے تو ویڈیو دکھائیں. اس کے بعد ایف آئی اے کی ٹیم نے وہ ویڈیو دکھائی 3 منٹ اور 32 سیکنڈ کی, جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کے آفیشیل پیج پہ بھی موجود ہے اور عمران خان صاحب کا جو اکاؤنٹ ہے, ٹویٹر اکاؤنٹ, اس پہ بھی موجود ہے اور ابھی تک ڈیلیٹ نہیں کی گئی. انہوں نے کہا کہ مجھے ویڈیو دکھائیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے ویڈیو دکھائی جو حمود الرحمان کمیشن کے مندرجات پر مشتمل ہے. اگر آپ لوڈنگ سے قبل ویڈیو دکھائی جاتی تو پیغام کو مزید مؤثر کرنے کے لیے اس میں چند معمولی تبدیلیاں کرتا. انہوں نے یہ کہا, دیکھ کے انہوں نے کہا کہ اگر یہ مجھے پہلے دکھائی جاتی تو اس کو مزید مؤثر کرنے کے لیے میں اس میں مزید معمولی تبدیلیاں کرتا. اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہماری قومی تاریخ کے المناک حادثے کے اسباب, وجوہات اور کرداروں کا احاطہ کرتی ہے. اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے 2 بنیادی اہداف تھے, جن میں ایک سانحے کے ذمہ داروں کا تعین کرنا تھا, یعنی کہ پاکستان 2 ٹکڑے ہوا, اس کا ذمہ دار کون ہے, اور دوسرا غلطیوں کی نشاندہی کرنا تھا کہ آئندہ ایسا نہ ہو سکے. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے پیرائے میں جنرل یحییٰ خان پر جتنی تنقید کی جاتی ہے وہ ان کی سیاسی فیصلہ سازی پر کی جاتی ہے. ظاہر ہے وہ ایک سیاسی حکمران کے طور پر فیصلہ کر رہے تھے, عوامی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کر رہے تھے اور جو جماعت جیتی تھی اس کو اقتدار نہیں منتقل کر رہے تھے, بلکہ اپنی صدارت کے لیے معاملات کر رہے تھے, اپنی ایکسٹینشن کے لیے شرائط رکھ رہے تھے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ مشرقی پاکستان میں تعینات جنرل یعقوب اور ایڈمرل حسن نے یحییٰ خان کو مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن سے منع کیا, جس پر انہیں مستعفی ہونا پڑا. دستور فوج کو سیاست سے مکمل طور پر الگ تھلگ رہنے کا پابند بناتا ہے تاکہ تنقید سے محفوظ رہ کر اپنے پیشہ ورانہ فرائض سر انجام دیے جائیں. انہوں نے کہا یحییٰ خان اگر سیاست میں ملوث نہ ہوتا اور وہ اپنی صرف دفاعی امور پہ توجہ دیتا تو اس پہ ہرگز تنقید نہ ہوتی, لیکن چونکہ وہ ساری سیٹوں پہ وہ خود موجود تھے, قابض تھے, لہٰذا جو انہوں نے فیصلے کیے ان پہ تنقید ہوگی. اور حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے. اور جو مشرقی پاکستان میں آپریشن کیا گیا, فوجی آپریشن بنگلہ دیش میں, وہ بھی اس سے 2 جنرل جو ہیں, ایک جنرل حسن اور دوسرا جنرل یعقوب جو ہیں, انہوں نے جنرل یعقوب اور ایڈمرل حسن دونوں نے منع کیا تھا اور اس پہ اختلاف کرتے ہوئے انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا تھا, لیکن اس کے باوجود آپریشن کیا گیا. لہٰذا انہوں نے کہا کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ جنرل یحییٰ خان پوری طرح سیاسی فیصلہ سازی کے مرتکب تھے اور سیاسی فیصلوں پر پوری دنیا میں تنقید کی جاتی ہے اور جمہوریت سیاسی فیصلوں پر تنقید کو مکمل تحفظ فراہم کرتی ہے. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ فوج کا سربراہ کسی انتخاب یا ریفرینڈم کے ذریعے مسند نہیں پاتا, اور فوج کا سربراہ کسی انتخاب یا ریفرینڈم کے ذریعے نہیں آتا, بلکہ چنانچہ اس کا خود کو ادارے کو سیاست اور سیاسی فیصلوں سے الگ رکھنا ہی فوج کے مفاد میں ہوتا ہے اور آئین بھی اسی کا حکم دیتا ہے. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ فوج کا سربراہ جب سیاست میں ملوث ہوتا یا سیاسی فیصلے کرتا ہے تو پھر اپنے منصب سے الگ ہو کر سیاسی دائرے میں قدم رکھتا ہے. انتخابات کے بعد فیصلہ کن برتری اور عوامی مینڈیٹ کی حامل حکومت کو اقتدار منتقل نہ کرنا اور ملک کو المناک حادثے کی بھینٹ چڑھنے دینا جنرل یحییٰ خان کے فیصلے تھے, اور عوامی مینڈیٹ کا احترام نہ کرنے پر تب حالات تیزی سے داخلی انتشار اور بگاڑ کی جانب گئے اور ملک 2 لخت ہوا. یحییٰ خان کے سیاسی فیصلے میں حصہ لینے کے اسی شوق کی پاکستان اور افواج پاکستان نے بھاری قیمت ادا کی اور اس کے پاکستان 2 لخت ہو گیا, 2 ٹکڑے ہو گیا اور اتنا بڑا سرنڈر ہو گیا, اور اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا تھا. اور ہمارے 90,000 جو ہیں پاکستان کے فوجی, سپاہی, دیگر وہ بن گئے, جنگی قیدی بن گئے. اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا تھا, اس سے بڑی قیمت اور کیا ہو سکتی تھی. پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا اور وہ بھی ایک بدترین دشمن کے ساتھ سرنڈر کرنا پڑا. سیاسی فیصلے کرنے اور پوری طرح سیاست میں ملوث ہونے کے بعد جنرل یحییٰ خان کے لیے فوج کے پیچھے چھپنا ہرگز ممکن نہیں تھا. چنانچہ حمود الرحمان کمیشن اور تاریخ دونوں نے اس کے کردار پر اپنی تنقیدی رائے دی اور 70 کے واقعات
1970 کے واقعات اور آج کے حالات کے مابین غیر معمولی مماثلت ہر ذی شعور پاکستانی کے لیے تشویش کی وجہ ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ مماثلت کیوں کی جا رہی ہے، تو عمران خان صاحب نے واضح طور پہ بتا دیا کہ یہ مماثلت جو ہے وہ ہر ذی شعور پاکستانی کے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ اس وقت بھی شیخ مجیب سیاسی جماعت کے سربراہ تھے، جیل میں تھے، ان کو قید رکھا گیا، ان کے قید ہونے کے دوران الیکشن ہوا، ان کی جماعت الیکشن جیت گئی، پھر اس کے بعد ان کو اقتدار منتقل نہیں کیا گیا، اور یہی کچھ اب ہو رہا ہے۔ اب بھی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، جیتی ہے پاکستان تحریک انصاف، ان کو اقتدار دینے کے بجائے نتیجے ہی تبدیل کر دیے گئے اور فارم 47 تقسیم کر دیا گیا۔ 70 میں ملک 2 لخت ہوا تو آج ہماری معیشت زمین بوس ہو چکی ہے، اور جبکہ اسی میں بہتری کے امکانات کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ SIFC کے ذریعے معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ ملک کی سب سے بڑی اور عوامی مینڈیٹ کی حامل جماعت کو لاقانونیت سے کچلنے کی کوشش کر کے معیشت میں بہتری نہیں لائی جا سکتی، اور FIA سراغ لگائے کہ اظہر مشوانی کے بھائیوں کو کس نے کس جرم میں اغوا کیا۔ سوشل میڈیا ورکرز ہمارے ہیروز اور قوم کا اثاثہ ہیں، اور ان کی اور ان کے اہل خانہ کی ہراسگی کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ملک کی معیشت کی بہتری کے امکانات تبھی پیدا ہوں گے جب عوامی مینڈیٹ کا احترام کیا جائے گا، اور فیصلہ سازی عوامی مینڈیٹ کے حامل جمہوری نمائندوں کو سونپی جائے گی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے FIA کی ٹیم جو کہ تحقیقات اور تفتیش کرنے آئی تھی ان کے سامنے ساری باتیں کھول کر رکھتی ہیں، اور انہوں نے یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ یہ جو کانٹینٹ ہے یہ سارا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سے لیا گیا ہے، لیکن اگر یہ میں پہلے دیکھ لیتا تو اس کو مزید مؤثر بناتا، اور مزید مؤثر بنا کے اس کو مزید اچھا پیغام جو ہے وہ جاتا۔ تو لہٰذا ہو سکتا ہے کہ اس جو ویڈیو کو اس کو ریویو کیا جائے اور دوبارہ ایک نئی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی جائے۔ یہ بھی ایک جو ہے جو اس سے ساری گفتگو سے مجھے جو لگ رہا ہے، کیونکہ جو سب سے زیادہ اعتراض ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کہ اس تصویر میں آرمی چیف موجودہ جنرل عاصم منیر صاحب کی تصویر کیوں ہے، اور ان کے حالات کو ان کے حالات سے آپس میں ملایا کیوں جا رہا ہے، تشبیہ کیوں دی جا رہی ہے۔ تو اس کا عمران خان نے بتا دیا کہ جنرل یحییٰ خان جو سیاسی فیصلے کیے اور جو سیاست میں ملوث ہوئے اس کردار کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں بھی یحییٰ خان کو ہی مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے، اس لیے اس پہ کوئی زیادہ سیخ پا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے بھی اور کور کمیٹی نے بھی یہ کہا ہے کہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر پہلے سے عائد غیر آئینی بندشوں کے بعد پاکستان کو ایک نام نہاد فائر وال کے ذریعے جمہوری بلیک ہول میں تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا پر غیر آئینی اور غیر قانونی پابندیوں کو کسی صورت قبول نہیں کرے گی۔ آزادی اظہار اور شہریوں کی معلومات تک رسائی سمیت سیاسی اور جمہوری آزادیوں کے خلاف ریاستی یلغار کی بھرپور مزاحمت کریں گے۔ پاکستان فی الوقت دستور، جمہور اور جمہوریت دشمن عناصر کے شکنجے میں ہے۔ یہ ہے اب تک کی صورتحال، باقی اگلے ولاگ میں آپ سے مخاطب ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔